نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری سورۃ الرحمن کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے اور آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 58 اور 59 کے بارے میں دیکھیں گے۔ اس سے پہلے بات ہو رہی تھی آیت نمبر 56 اور 57 میں جنت میں ملنے والی حوروں اور بیویوں کے حوالے سے کہ وہ کون ہوں گی، نظروں کو نگاہوں کو جھکانے والیاں ہوں گی اور انہیں اس سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور جنوں کی بیویوں کو نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ یہاں پر انہیں کے حوالے سے اب اگلی بات ہے، فرمایا گیا کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ ہیں یاقوت اور مرجان۔ گویا یہاں پر موتی، ہیرے اور روبی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک ذخیرے کی طرح ہیں، یہ ایک خزانے کی طرح ہوں گی۔ اور آپ دیکھیں کہ اس سے ہی اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ یہ چیزیں پرانی نہیں ہوتی۔ کوئی موتی جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 10 سال پرانا ہے، اس کی وہ قیمت نہیں رہی۔ موتی موتی رہتا ہے، تو وہ اسپاؤس کی قیمت، زوج کی قیمت وہی رہے گی، اس کی ویلیو کم نہیں ہوگی، اس کی خوبصورتی میں کمی نہیں آئے گی، اس کی محبت میں کمی نہیں آئے گی، اس کی کشش ویسے ہی رہے گی جیسے پہلے لمحے میں تھی۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، تو آپ دیکھیں کہ گویا یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے ان عورتوں اور بیویوں کے بارے میں کہ وہ عورتیں اتنی خوبصورت، اتنی قیمتی ہوں گی، ایسے کہ جیسے چھپا کر رکھی ہوئی ہوں، جیسے خزانے، موتی، مرجان، ہیرے جواہرات، لال روبی چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں پر 2 الفاظ استعمال ہوئے، یاقوت اور مرجان۔ یاقوت جو ہے وہ کلرڈ ہوتا ہے، ہلکا سا سرخی مائل یا پنک، اور مرجان جو ہے وہ موتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان عورتوں کی جو سکن ہوگی نا، وہ موتی کی طرح ملائم ہوگی، صاف ہوگی، چمکدار ہوگی، اور جو ان کا میک اپ ہوگا نا، وہ یاقوت کی طرح ہوگا، یعنی اس میں سرخی کی جھلک ہوگی۔ اور آپ دیکھیں جیسے وہ پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ وہ نظروں کو جھکانے والیاں ہوں گی، شرم و حیا والی ہوں گی، تو عورتیں جیسے شرم سے بلش کرتی ہیں نا، جیسے سرخی ان کے چہرے پر آتی ہے، ویسی ہی سرخی ہوگی۔ ویسے بیسیکلی یاقوت صرف لال نہیں ہوتا، پنک ہوتا ہے، یا اس کے مختلف اور شیڈز ہو سکتے ہیں، تو اس کے مختلف شیڈز بھی چہرے پر ہو سکتے ہیں، جیسے دنیا میں ہم میک اپ میں بہت سے شیڈز استعمال کرتے ہیں، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ بعض اوقات سونے چاندی سے بھی زیادہ نا ہیرے جواہرات کی قیمت ہوتی ہے۔ اس میں بیسیکلی جنتی عورتوں کی قدر و قیمت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کس قدر قیمتی عورتیں ہوں گی، پاک باز ہوں گی، با حیا ہوں گی، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوں گی، اسی لیے یاقوت اور مرجان سے ان کو تشبیہ دی گئی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں دنیا میں آپ کسی اسٹور پر جاتے ہیں، کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں، تو وہاں پر جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں وہ شو کیس میں رکھی ہوتی ہیں نا، باقی چیزیں تو کھلی پڑی ہوتی ہیں، جیسے سبزیاں یا اور گروسری آئٹم سب کھلے پڑے ہوتے ہیں، لیکن ہیرے، موتی، جواہرات، زیور، یہ سب لاک میں، شیشوں میں پڑے ہوتے ہیں، اور ایون رات کو شاپس بند کرتے ہوئے ان کو مزید حفاظت کے لیے ان شو کیس میں سے بھی اٹھا لیا جاتا ہے اور کہیں لاک میں رکھ دیا جاتا ہے، تو یا ان کو مزید حفاظت میں لے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جنتی عورتیں اس قدر حسین و جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل زمین کی طرف جھانک لے تو آسمان اور زمین کے درمیان کا سارا حصہ چمک اٹھے اور خوشبو سے بھر جائے، اور صرف اس کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ حدیث پڑھ کر میں نے سوچا کہ یہاں پر بھی دیکھیں کہ دوپٹے کا ذکر ہے۔ دوپٹے کا ذکر کیوں آیا؟ ایک تو پتہ یہ لگا کہ جنت میں بھی عورتیں دوپٹوں کے بغیر نہیں ہوں گی، دوپٹوں کے ساتھ ہوں گی، حیا کی علامت ہے نا۔
جنہیں دنیا میں عادت ہو دوپٹے کی تو پھر وہی دوپٹہ اوڑھیں گی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ عورت کے لیے ہر نیکیوں میں سے افضل نیکی اس کی حیا، اس کی عزت کی حفاظت ہے۔ غیر مردوں سے خود کو بچا کر رکھنا، محفوظ رکھنا، اپنی قدر و قیمت کو پہچاننا، کأنہن الیاقوت والمرجان۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عورتوں کی اور بھی بہت سی خوبی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر جو سب سے پہلے 56 آیت میں ذکر کیا گیا وہ اس کی حیا کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کی خوبصورتی کو اس آیت میں بیان کیا گیا۔ آپ دیکھیں، حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا نہیں تو کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس میں حیا نہ رہے وہ جو چاہے کرے، اور افسوس ہی یہ ہے کہ عورتوں سے یہ نکلتی چلی جا رہی ہے۔ الحیاء خیر کلہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جنت کی ان عورتوں کی خوبیاں اپنانے والیاں بنائے، ہمیں حیا کا زیور اپنانے والیاں بنائے، اپنی خوبصورتی کی حفاظت کرنے والیاں، نظروں کو جھکانے والیاں بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔